میرے چار اگر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، تو میرے سفر کا شریک ہے نہیں ہم سفر، میرے چار اگر، میرے چار اگر، میرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ تک، وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ کئی موسموں میں بدل گیا۔ اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا، نہیں جس پہ کوئی بھی نقش پا، میرے سامنے ہی وہ رہ گزر۔ میرے چار اگر، میرے چار اگر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، یہ جو ریگ دشت فراق ہے میرے راستے میں بچھی ہوئی، کسی موڑ پہ یہ رکے کہیں، یہ جو رات ہے میرے چار سو، مگر اس کی کوئی سحر نہیں، نہ چھاؤں ہے نہ ثمر کوئی، میں نے نہ چھان دیکھا شجر شجر، میرے چار اگر، میرے چار اگر، میرے درد کی تجھے کیا خبر۔ اس نے مہنگے ترین ہر آسائش سے مزین اس خوبصورت اپارٹمنٹ کے در و دیوار کے سمت دیکھا بھی نہیں، اندر قدم رکھ کر اس پر احسان کرنے کے انداز میں سینے پر بازو باندھ لیے۔ فرمائیے کون سی تعویل پیش کریں گے آپ اپنے رویے کی، کون سی مصلحت یا حکمت بتائیں گے مجھے میری اس دربدری کی۔ وہ تلخ و ترش ہو گئی تھی۔ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بہزاد اس کے لب و لہجے سے تکلیف محسوس کر رہا تھا، وہ وہی لوٹا رہی تھی جو اس کے دامن میں تھا، تلخیاں، اذیتیں، تکلیفیں۔ مجھے نہیں بیٹھنا۔ بہزاد نے عزت کو دیکھا جو اپنی ماں کے بچوں جیسے رویے کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ عزت، آپ روم میں جاؤ۔ اشرف بابا، آپ عزت کو اس کی پسند کا ڈیزرٹ بنا کر دیں۔ اس نے ملازم کو آواز دے کر عزت کو وہاں سے بھیج دیا، جبکہ عزیز لب سیے ایسے کھڑی تھی کہ جیسے دروازے سے ہی بھاگ جانے کا ارادہ ہو۔ چلیے محترمہ، اب میدان صاف ہو گیا ہے، پہلے تو عزت کا خیال تھا اب جیسے چاہے روٹھی سجنی کو منا سکتا ہوں۔ قریب آ کر اس نے عزیز کا چہرہ تھاما تھا، مگر وہی بات کہ وہ شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے بہزاد کے دل کا چہرے کو پھر نشانہ بنانا چاہا تھا، تھپڑ مارنے کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ بہزاد نے راستے میں ہی تھام لیا۔ تمہیں جان لینے کا حق ہے، ایک تھپڑ پر کیوں سارے حساب بے باک کرنا چاہتی ہو؟ نگاہوں کی آویزش اور لہجے کی تپش نے اسے مزید سلگا دیا۔ آپ کو اتنی آسان موت نہیں دینا چاہتی، میں چاہتی ہوں آپ بھی پل پل تڑپیں، تسلیل کیا ہوتی ہے اس کی تکلیف آپ بھی محسوس کریں، چھوڑ دینے کا دکھ نہیں، مگر اس کیچڑ پر صبر نہیں آتا جو ایک مرد نے مجھے طلاق دیتے ہوئے میرے مصفا کردار پر اچھالی تھی۔ وہ خالی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ دل کا سارا غبار نکالے۔ کیوں بہزاد، کیوں یقین کر لیا آپ نے رائنا کا؟ یاد ہے بہت سالوں پہلے اس دن ریسٹورنٹ میں مجھے ضیا کے ساتھ نشے کی حالت میں دیکھ کر بھی آپ نے مجھے وہاں نہیں چھوڑا تھا، مجھے ساتھ لے گئے تھے، میرے سر پر اپنی عزت کی چادر ڈالی تھی۔ اس دن میری نظروں میں آپ کا قد آسمان کی بلندیوں سے بھی اونچا ہو گیا تھا، میری تصویروں کو دیکھ کر بھی آپ مجھ سے بدزن نہیں ہوئے تھے، میرے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر میری طرفداری آپ نے ہی کی تھی نا؟ پھر کیا ہوا کہ آپ نے یقین کر لیا کہ میں بدکردار ہوں اور ہمارے بچے کوئی گناہ ہے؟ دیکھیے عزت کو، وہ ہو بہو آپ کے جیسا ہے، بس آنکھوں اور بالوں کا رنگ مجھ سے ملتا ہے، ورنہ اس کے چہرے کا ہر نقش بولتا ہے وہ بہزاد آفریدی کی اولاد ہے۔ بہزاد، آپ مجھے چھوڑ دیتے مگر یہ بہتان نہ لگاتے، میں اپنے بچوں کی جدائی میں مری ہوں، مگر اس نے عزیز کا بازو تھاما۔ عزیز، ہمارے بچے؟ تم بار بار کہہ رہی ہو عزت 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 ہے ہمارا بچہ، اور اس نے بے تابانہ اسے استفسار کیا تھا۔ وہ دنگ سی اسے دیکھتی رہ گئی، وہ بے خبر تھا بے خبری کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہاں، میں جڑواں بچوں کی ماں بنی تھی، میری مردہ بیٹی جسے میرے ہاتھوں میں دیا گیا، عزت کو تو انہوں نے دکھایا بھی نہیں۔ میرے بچے، صرف میرے بچے۔ بہزاد، میں نے تکلیفیں سہی، عذاب بھگتے، زندہ اولاد سے دوری کا عذاب، اور مرے ہوئے پر رونے سے زیادہ انسان زندہ کی دوری میں روتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے تڑپتی ہوں میں، مگر آپ کو تو معلوم بھی نہیں کہ میں نے بیٹی کو کھویا۔ وہ یکبارگی سے اسے اپنے وجود میں جذب کرنے کے لیے آگے بڑھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں ایک بار ان سارے دکھوں پر ساتھ مل کر رو لیں، مگر عزیز نہیں چاہتی تھی۔ دور رہے مجھ سے، نفرت ہوتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ آپ نے مجھ پر بہتان لگایا، اس بہتان نے میرے سر سے وہ عزت کی چادر کھینچ لی جسے آپ نے میرا تن ڈھانپا۔ پتہ ہے کیسا لگا تھا مجھے؟ جیسے ایک مردہ وجود کو بے آبرو کر دیا گیا ہو۔ میری بے گور و کفن لاش ضیا جیسے گدھ کے سامنے پڑی تھی۔ کیوں آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کے بجائے ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا؟ نفرت ہو گئی تھی نا آپ کو مجھ سے، تو خبر بنا دیتے میری۔ آپ سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا تو یاور خان کو کہتے میرا باپ بہت غیرت مند ہے آپ کی طرح، اس نے بھی میری ماں کو یوں ہی زندہ گور و کفن چھوڑ دیا تھا، مگر وہ مجھے قتل کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ میرے بھائی مجھے مار دیتے، مگر وہ ذلت جو میں نے اس قید میں جھیلی وہ میرا نصیب نہ بنتی۔ بہزاد آفریدی تو اپنی جگہ گڑ کر رہ گیا، اس کی روح پر لگے آبلے تو لہو رس رہے تھے، اس کا زخم دل ناسور بن گیا۔ وہ آگے بڑھا۔ عزیز، بے خبر تھا میں، کچھ نہیں جانتا تھا، مگر اب ہر زخم پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو جھٹکا اور پیچھے ہٹتے ہوئے وہ پھنکاری سیاہ لباس میں اس کا وجود پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ دیکھیں، ایک لاش ہوں میں، لاش کو مرہم کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہاں، اگر آپ بھی ضیا کی طرح مجھے مال مفت سمجھ رہے ہیں تو کر لیں شوق پورا۔ اور بس، بہزاد کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، مگر پھر سختی سے مٹھی بھینچتے ہوئے اسے دیوار کی طرح دکھیر دیا۔ عزیز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، تو کیا وہ واقعی ایک غلط شخص سے محبت کر بیٹھی تھی؟ وہ اس قدر صدمے میں تھی کہ مزاحمت کرنا بھی بھول گئی۔ اس نے عزیز کا جبڑا بائیں ہاتھ کی گرفت میں لیا۔
شوہر ہوں میں تمہارا، کبھی ڈائیورس نہیں دی میں نے تمہیں، دے ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ تم سب کے لیے مر چکی تھی. قبر دیکھنی ہے تمہیں اپنی، میں دکھاؤں گا تمہیں وہ اذیت ناک منظر جو روز دیکھتا تھا، مگر تمہارے مرنے کا یقین نہیں آتا تھا مجھے. اس کی گرفت میں وہ ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بالکل پانیوں کی سطح پر بہزاد اپنا عکس ڈوبتا ابھرتا دیکھ سکتا تھا. اس عزیز کا چہرہ چھوڑ دیا اور اس سے دور ہو کر اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی کو پیچھے دھکیلا. ہاں، آج اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ایک مرد ہونے کے باوجود چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لے، ضبط کے سارے بندھن توڑ کر اس نازک لڑکی کے وجود میں اپنے سارے آنسو اتار دے. وہ کس قدر بدگمان کر دی گئی تھی، اس کا احساس بہزاد کے فگار دل کو تڑپا رہا تھا. آپ پر آپ کی بیوی کی صحبت کا اثر ہو گیا ہے، اس درجے با ہدایت تو نہیں تھے آپ. کیا ہوا جو حلال حرام میں تمیز بھی بھول گئے، یا شاید میں نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کر دی؟ کہاں گئی آپ کے کردار کی وہ بلندی؟ آپ تو دعویٰ کرتے تھے کہ شوبس میں ہوتے ہوئے کبھی اپنی حد نہیں بھولے، تو پھر طلاق دے کر مکر کیوں رہے ہیں؟ اسے دکھ ہوا تھا. بہزاد سے نفرت تو وہ آج بھی نہیں کرتی تھی، مگر اب اس کی باتوں سے وہ قبیلہ قاتل ہو گئی تھی. ضیا اور بہزاد میں فرق ہی کیا رہ گیا تھا؟ اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی تھی. وہ اس شخص کو پہچان نہ سکی. تم غلط اندازے لگا رہی ہو، رائنا کے ساتھ میں رہا ہی نہیں، باقی باتیں تو الزام کے زمرے میں آتی ہیں، میرے کردار پر سوال تم اٹھا رہی ہو. وہ تڑپ گئی. میں الزام لگا رہی ہوں؟ بھول گئے آپ کہ میں انچاہی تھی، رائنا کو منچاہی ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اس کے لیے مجھے نظر انداز کرتے تھے آپ، اور پھر اچانک مجھ سے رویہ بدل گیا آپ کا. مگر وہ سب وقتی تھا، دراصل تو آپ مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھے چھوڑ کر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا. کیا مل گیا آپ کو یہ سب کر کے؟ اس کی آواز گھٹ گئی، مگر وہ شکستہ خوردہ نہیں تھی. تم نے تنہا ہجر نہیں جھیلا، ہجر میں نے بھی جھیلا ہے. درد بھری راتیں، اذیت بھرے دن، بے خواب آنکھوں کے ساتھ میں نے بھی کاٹے ہیں. وہ بے یقین تھی. کیسے یقین کر لوں میں نے خود سب سنا. وہ خاموشی سے اس کے سر سے سرک جانے والی چادر کو اس کے سر پر درست کرنے لگا تھا. عزیز نے اسے بے یقینی سے دیکھا. کس طریقے سے یقین کرنا چاہو گی بتاؤ مجھے، میں ہر طریقہ آزما لوں گا، مگر یقین کرو نواز عزیز، تم نصف ہو میرا. روز حشر بھی فرشتوں سے پہلے تمہارے مصفا کردار کی گواہی میں دوں گا. آنسو عزیز کا چہرہ تواتر سے بھگو رہے تھے. اس کی باتوں پر ایمان لانے کو دل چاہ رہا تھا. ظالم لفظوں کے جال بھی تو بن رہا تھا. اس کے گرد لہجہ تھا کہ تلسم پھونک رہا تھا، نگاہوں سے زہر کر رہا تھا اسے، اور اس چادر سے اس کا سر ڈھانپنے کے لیے. عمل سے تو اس کے دل کی دنیا ہی لٹ چکا تھا. ایک بار آج پھر جیسے نگہبانی کی تجدید کی تھی. مجھے جانا ہے یہاں سے، وہ کسی خوف کے زیر اثر سرسراتی آواز میں بولی. کہاں جاؤ گی؟ تمہارے سارے راستے مجھ تک آتے ہیں. وہ پیچھے ہٹ گیا. بہزاد، میرا دم گھٹ جائے گا، میں جانا چاہتی ہوں یہاں سے. وہ چیخی تھی، مگر دوسرے ہی پل اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں. اس کی ذات پر برداشت سے زیادہ بوجھ آ پڑا تھا. سالوں جس سچائی سے نبرد آزما رہی، وہ اچانک جھوٹ کا پلندہ کیسے ہو سکتی تھی؟ بہزاد نے اسے بازوؤں میں سنبھال لیا. اس نازک سی جان پر کتنے عذاب ٹوٹے تھے وہ جان گیا. اس کی سماعت کو مما آنکھیں کھولیں کی مدھم سی سرگوشی نے چھوا. بابا، مما کو ہوش آ رہا ہے. سرگوشی سے چہکتی آواز اسے زندگی کی نوید دے رہی تھی. اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے چہرے پر عزت جھکا ہوا تھا. وہ اس کی پیشانی، آنکھیں اور گال چوم رہا تھا. اس نے نرمی سے اسے اپنے تشنہ تڑپتے بلکتے وجود میں جذب کر لیا. بہزاد نے اس منظر کو دیکھ کر شکر ادا کیا. اگر وہ اسے بر وقت اسپتال نہ لاتا تو وہ اسے اب تک کھو چکا ہوتا. اسے شدید قسم کا اعصابی جھٹکا لگا تھا. ڈاکٹرز کے مطابق زیادہ سوچنے، بے خوابی، غذا کی کمی اور ذہنی دباؤ کے سبب وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ذرا سے خلاف معمول بات سے اس کے دماغ کی نس کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا. وہ بال برین ہیمریج سے بچی تھی. اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں متاثر ہو سکتی تھی. اس کا جسم مفلوج ہو سکتا تھا اور وہ مر بھی سکتی تھی، مگر بہزاد اور عزت کی دعائیں اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ لائیں. تم ٹھیک ہو نا؟ وہ قریب آیا تھا، کچھ اس طرح جھکا بھی، لیکن اس کی سلامتی کا یقین کرنے کے لیے اسے چھو کر محسوس کرنے کی خواہش پائے تکمیل تک نہیں پہنچائی. عزت کی سنہری بالوں پر لب رکھ کر وہ پیچھے ہو گیا. عزیز جو اسے توقع کر رہی تھی وہ شاید اس کی پیشانی چھوئے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. پلک جھپک کر اپنی آنکھوں سے حیرت کی تحریر مٹاتے ہی کچھ خفیف سی ہو گئی. ڈرا دیا تھا تم نے، اب جو تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، بس تم اسٹریس مت لو. اس کے چاشنی گھلے لہجے میں فکر و محبت ہی نہیں کچھ اور بھی تھا. ہاں، بہزاد افریدی کا لہجہ بھیگ رہا تھا. اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر عزیز کا دل دھڑکا تھا. ہاں. وہ ایک پل کو اپنی دھڑکن کی آواز سن کر خود بھی ساکت رہ گئی. نہیں، عورت کا محبت کے معاملے میں بہت نرم ہوتا ہے، دو میٹھے بولوں سے پگھل جاتا ہے، مگر میں وہ عورت نہیں جو موم ہو جائے. میں بہزاد سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی. وہ سوچ رہی تھی، اور بہزاد کے لیے اس کا چہرہ آئینہ ہی تو تھا. تم ریلیکس ہو جاؤ، میں کہہ چکا ہوں تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا. تم اور عزت ساتھ رہنا میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں کہ تم ہو. تم زندہ ہو اور میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں. یہ چہرہ دنیا کا وہ واحد چہرہ ہے جسے میں زندگی کے آخری سانس تک دیکھتے رہنا چاہتا ہوں. تمہاری زندگی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں. وہ پلٹ گیا. اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے مرتعش جذبات پوشیدہ رکھنا چاہتا ہو. ہم آ سکتے ہیں؟ جانی پہچانی آواز سن کر وہ چونکی. دروازے کی طرف دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی. یقین کرنا محال صحیح، مگر اتنے لوگ جھوٹ نہیں کہہ سکتے. صبا جس محبت اور واہلانہ پن سے ملی تھی عزیز کی، اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئی.
نواز عزیز معاف کر دو ہم سب کو، ہم تمہارا خیال نہیں رکھ سکے۔ صبا نے اسے گلے لگاتے ہی یہ جملہ ادا کیا تھا۔ وہ رونے لگی۔ عزیز کی اپنی آنکھیں چھلکے ہوئے پیمانے بن گئی۔ سب کہتے رہے تم مر گئی، مگر بھائی ڈھونڈتے رہے پاگلوں کی طرح، ڈھونڈا بھائی نے تمہیں مگر تم نہیں ملی۔ عزیز بھائی کی محبت سچی تھی، دیکھ لو آج تم ہم سب کے ساتھ ہو۔ وہ کیا کہتی، سر جھکا کر رخساروں پر پھسلتے آنسو صاف کرنے لگی۔ اور میرا بھتیجا یہ بھی تو بہت تڑپا ہے اپنی مما کے لیے۔ اس نے عزت کو بازوں میں بھیجا جو ماں کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ 3 دن پہلے بھائی نے کال کی تھی کہ تم اسپتال میں ایڈمٹ ہو، ہم کل آئے تھے۔ سعدیہ آپی بھی آنا چاہ رہی تھی مگر ابھی ان کی سانس انہیں سفر نہیں کرنے دے رہی، پہلی خوشی ہے ان کی بہت منت و مرادوں کے بعد۔ صبا نے کچھ پوچھنے کے پہلے خبر نامہ سنا دیا۔ وہ حیران ہوئی اور خوش بھی۔ بہت مبارک ہو، وہ ایسی ہی تو تھی دوسروں کی خوشی میں خوش ہو جانے والی۔ تم بالکل بھی نہیں بدلی، لگتا ہے ماہو وصال تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرے۔ صبا نے اس کا گال کھینچا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ لوگ ظاہر سے باطن کا حال نہیں جان سکتے۔ وہ صدیوں سے کسی تابوت میں بند اپنے وجود سے زہریلی سوئیوں کے نکالے جانے کی منتظر تھی۔ اپنا چہرہ تک اسے یاد نہیں تھا، اپنی پہچان وہ کھو چکی تھی۔ ہاں، عزت کو دیکھ کر اسے اپنے زندے ہونے کا احساس ہوا۔ اب ہمیں بھی ملنے دیں ذرا۔ اریبہ زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی۔ عزیز اس لڑکی کو بھولی نہیں تھی، دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ اس نے خوبصورت بکے عزیز کی طرف بڑھایا۔ کمرہ پہلے ہی پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے سرانے پہ بکے رکھے تھے۔ یہ سب بھائی اور ان کے بیٹے نے رکھے ہیں، ہم تو بس ایک ایک لائے ہیں۔ عزیز نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ تم بھی تو کچھ بولو، اس نے عزیز کو خاموش دیکھ کر ٹوکا۔ تم خاموش ہوگی تو ہی بھابھی کچھ کہیں گی، مدثر نے بہزاد کے ساتھ کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بھابھی۔ عزیز اتنے چہروں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر بالکل برف کی طرح سرد سی پڑ گئی۔ زوبیہ بھی آئی تھی، اس نے مدثر کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ گریز صرف بہزاد کے لیے تھا یا باقی سب سے بھی وہ بیزار تھی، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ بھابھی تھک گئی ہیں، انہیں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ مدثر نے صبا کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے۔ بہزاد نے عزت کو بھی اٹھا لیا۔ چلو اپنی مما کو آرام کرنے دو۔ عزت ماں کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ بابا میں مما کے پاس رہوں گا، اسے اب تک ماں کی بیماری خوفزدہ کر رہی تھی۔ عزت کو میرے پاس رہنے دیں، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ بہزاد عزت کو اس کے پاس چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اسے اپنے سر پر بوجھ محسوس ہوا، دماغ میں ہتھوڑے بجنے لگے۔ وہ سب لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے، ان کے لیے میں ایک بھاگی ہوئی طلاق یافتہ لڑکی ہوں اور یہاں وہ مرد موجود ہے جو مجھے زندگی سے نکال چکا ہے، وہی میرا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ سب مجھے کس کماش ہی سمجھتے ہوں گے۔ اس کا دم یک بارگی گھٹنے لگا۔ مما کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہیں درد ہو رہا ہے آپ کو؟ میں بابا کو بلاؤں؟ یہ اس کی متحیات کی آواز تھی۔ کوئی کچھ بھی سوچے مگر اس کا بیٹا اس سے خالص محبت کرتا تھا، جس سے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی ماں اغوا شدہ ہے یا پھر بد کردار۔ اس نے بے ساختہ اسے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اس نے بھی اپنی ماں کے گلے میں بازو حمائل کر لیے۔ میرا بیٹا اپنی مما کو بہت مس کرتا تھا؟ عزیز نے عزت کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ یس مما، بہت مس کرتا تھا میں آپ کو، بابا بھی یاد کرتے تھے۔ اس کی ہر بات میں بابا کا حوالہ ضرور ہوتا۔ تمہارے بابا کیا وہ تمہاری دوسری مما کے ساتھ نہیں رہتے؟ ذہن میں کلبلاتے سوال کی کوئی حیثیت نہیں تھی مگر پھر بھی وہ تصدیق کر رہی تھی۔ بہزاد اندر آتے ہوئے اس کا سوال سن چکا تھا۔ عزیز کو اس کی آمد ناگوار گزری۔ سوری میں مداخلت کر رہا ہوں، لیکن ایسے سوالات تمہیں عزت سے نہیں مجھ سے پوچھنے چاہیے، میں ان کی خاطر خواہ جواب دے سکتا ہوں۔ وہ ہاتھ پہ موجود پیکٹ سے دوائیاں نکال کر رکھنے لگا۔ مجھے یہاں سے کب ڈسچارج ملے گا؟ میں اسپتال میں نہیں رہنا، میری اتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں، مجھے گھر جانا ہے، اپنے گھر۔ وہ بات بدل گئی۔ اس نے عزیز کو گھور کر دیکھا۔ پوری طرح صحت یاب ہو جاؤ پھر ہی یہاں سے چھٹی ملے گی۔ اور ہاں، وہاں جو تمہاری دوست رہتی ہے عظمیٰ، اسے تمہاری کنڈیشن کی اطلاع کر دی تھی میں نے، وہ آئی بھی تھی تمہیں دیکھنے، اس لیے کام کی فکر مت کرو۔ اسے تفصیلی جواب موصول ہوا تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں بے آرام نہیں تھی کیونکہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا اور یہی بات اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ وہ اب اجنبی تھا، یہ اجنبیت اب عمر بھر قائم رہنی تھی۔ وہ دوائیاں رکھ کر چلا گیا۔ وہ عزت سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی مگر ذہن اس کے اجنبی پن بن جانے میں اٹکا رہا۔ وہ گھر آ گئی تھی۔ بہزاد قدر چپ چاپ تھا، اس نے اسی فلیٹ میں آنے کو ترجیح دی تھی اور وہ کہہ چکا تھا کہ وہ کچھ عزیز کی مرضی کے عین مطابق ہوگا، مگر کیا فائدہ، وہ سب بہزاد کے اپارٹمنٹ جانے کے بجائے اس کے ایک کمرے کے خستحال فلیٹ میں موجود تھے۔ زوبیہ اور اریبہ اس کے لیے سوپ بنانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ صبا نے اسے لباس نکال کر دیا۔ اس کے کپڑے دیکھ کر وہ رونقی ہو گئی۔ یہ کیا، سیاہ اور سفید رنگ کے علاوہ کوئی ڈھنگ کے رنگ نہیں پہنتی تم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اف، اب میں خود تمہارے لیے بہت خوبصورت رنگوں کے کپڑے خریدوں گی، یہ ماتمی رنگ اب نہیں پہننے دوں گی تمہیں۔ اللہ میرے بھائی کی عمر دراز کرے، سہاگنیں ایسے رنگ نہیں پہنتی۔ صبا، میں پتہ نہیں کون سی بوڑھی روح آ گئی تھی، اسے حیرت ہوئی۔ تم کون سے یہ توہم پرستی والی باتیں کرنے لگ گئی؟ رنگوں سے خوشیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور میں کہاں کی سہاگن؟ صبا نے اسے ٹوک دیا۔ بس بس، اب کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا، میرے بھائی کی ساری خوشیاں تم سے وابستہ ہیں۔ تمہاری جدائی میں جو عذاب جھیلے ہیں بھائی نے، تم انہیں ابھی اہم ہی نہیں گردان رہی۔
ان کی زندگی بھی اس عرصے میں بہت مشکل رہی ہے۔ وہ اپنی ہتھیلیوں پر نگاہ جمائے بیٹھی تھی۔ یہ موضوع اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ صبا، یہ سب باتیں کرنے سے میں نے منع کیا تھا۔ اگر وہ نہیں جاننا چاہتی تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ بہزاد کی سنجیدہ آواز نے اس کی سماعت کو چھوا۔ جاؤ، تمہیں مدثر بلا رہا ہے، تم لوگ آج ہی واپس جا رہے ہو۔ وہ اسے اطلاع دے کر پلٹ گیا۔ صبا ازدہ ہو گئی۔ کپڑے تبدیل کرو، پھر میں تمہارے بال بنا دوں۔ اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی ذہن میں لگی گرہیں مزید الجھ رہی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر کے آئی تو صبا اس کے بال بنانے لگی۔ ماشاء اللہ، تمہارے بال تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں، نرم و ملائم ریشم کا گچھا۔ عزت کے بال اور آنکھیں دیکھ کر تم ہی یاد آتی تھی۔ وہ پھر پرانی بات نکال آئی۔ السلام علیکم، آ جاؤ میں؟ یہ عظمیٰ تھی۔ اس نے دروازے میں کھڑے کھڑے اجازت طلب کی۔ آ جاؤ۔ عزیز اسے دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکی۔ کیسی ہو جانے من؟ تم نے تو سب کو ہلا دیا۔ ریئلی؟ ہم سب تو رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے۔ مجھ جیسی لڑکی بندی نمازیں پڑھنے والی لڑکی نے تہجد بھی ادا کی ہے تمہاری صحتیابی کی دعاؤں کے لیے۔ عثمان نے اسے گلے لگاتے ہوئے محبت سے کہا۔ وہ اتنی محبتوں پر بھی بالکل خالی سی تھی۔ تم نے میڈم تارا اور میڈم اقرا کو بتا دیا تھا کہ میں بیمار ہوں؟ اسے کچھ تو بولنا تھا، لہٰذا یہی پوچھ لیا۔ ہاں، انہیں پتہ چل گیا تھا۔ تم جب گھر نہیں آئیں تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے میڈم اقرا کو کال کیا اور پھر مغیث سر نے تو بہزاد بھائی کے خلاف اغوا کا پرچہ کٹوا دیا۔ عزیز کو جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے ذرا سر گھما کر صبا کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کی چٹیا کی ڈالتی رہی۔ پولیس آفیسر بہزاد بھائی کی جان پہچان والا تھا۔ اس نے انہیں فون کیا تو انہوں نے بتا دیا وہ اسپتال میں ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ کچھ ہی دیر میں پولیس اور میڈیا کے ساتھ میڈم اقرا اور مغیث سر اسپتال پہنچ گئے۔ مغیث سر نے بہزاد بھائی پر الزام لگایا کہ وہ تمہیں زبردستی لے کر گئے تھے اور انہوں نے ہی تمہیں اس حال میں پہنچایا ہے، مگر پولیس نے بہزاد بھائی سے سختی سے بات نہیں کی اور پھر مغیث سر اور اقرا میڈم کو ہی جانا پڑا۔ پولیس آفیسر نے کہا تھا کہ وہ تمہارا بیان لے کر بہزاد بھائی کے خلاف کارروائی کریں گے۔ عزیز کے ہاتھ لرزنے لگے۔ صبا، آپ یہ سب مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ پولیس، میڈیا، اقرا میڈم اور مغیث سر ذہن میں جھکڑ سے چلنے لگے۔ بھائی نے منع کر دیا تھا۔ ڈونٹ وری، تمہارا کوئی بیان نہیں لیا جائے گا۔ کچھ دیر میں دارالامان کی اونر میڈم اقرا آ کر تم سے بات کریں گی۔ صبا نے اس کی لمبی چوٹی کا آخری بل ڈال کر اسے دیکھا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ میرے بھائی کا پاگل پن کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہے؟ صبا نے اس کی پیشانی چوم کر کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی مگر اس کے رخسار سرخ ہو گئے۔ لگتا ہے اندل بیبی کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے۔ عظمیٰ کا وہی شرارتی انداز تھا۔ وہ اسے گھور بھی نہیں سکی، بس لب بھیج گئی۔ دل پر اداسی کا غلبہ تھا۔ بے یقینی کے غار میں بھٹکتی وہ اپنے گرد اجالے تلاش کرنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی۔ چلو اب تم دونوں سہیلیاں باتیں کرو، میں ذرا اپنے شوہر نامدار کو دیکھ لوں، کب سے چائے کا کہہ رہے ہیں۔ صبا مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ مدثر اور صبا کی شادی کا سن کر اسے دلی خوشی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اچھے لگتے تھے۔ صبا نے اسے اسپتال میں ہی ساری ردا سنا دی تھی۔ سبھی خوش تھے، اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے، مگر وہ وہیں تھی جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ تم تو بہزاد بھائی سے ویسے ہی خفا تھی، وہ تو بہت چاہتے ہیں تمہیں۔ ریئلی، میں نے خود دیکھا تمہارے لیے وہ کس قدر پریشان تھے۔ عزیز، تم بہت خوش نصیب ہو۔ عثمان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلانا چاہا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ سب کچھ تو بتا دیا میں نے تمہیں۔ وہ طلاق دے چکے ہیں مجھے۔ عثمان نے اپنا سر پکڑا۔ لڑکی، عقل کے ناخن لو۔ ایک شخص تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم زندہ نہیں ہو۔ اس نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ یہ محبت ہے یا عشق؟ بہرحال یہ ان کی دیوانگی کا ثبوت ہے۔ آج تمہیں تمہارا بیٹا مل گیا، وہ شخص میسر ہے جسے رب نے تمہارا محافظ بنایا۔ یار، وہ کیوں تمہیں طلاق دیں گے؟ جن لوگوں نے تمہیں اغوا کیا تھا وہ تو چاہتے تھے کہ تمہیں ان سے بدزن کر دے۔ آج کے دور میں فیک تصویریں بنانا، ویڈیوز ایڈٹ کر کے اپنی مرضی کا رنگ بھرنا مشکل نہیں۔ پھر تم نے تو صرف آواز سنی تھی۔ کیا یہ جدید دور میں مشکل ہے؟ کسی سے بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے، کسی ایپ کے ذریعے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب بہت ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں اور تم ایک آڈیو ریکارڈنگ پر ایمان لے آئی۔ ان کے ساتھ رہی ہو تم، ٹائم اسپینڈ کیا ہے تم دونوں نے ساتھ۔ کیا ان کی محبت کے رنگ اتنے ہی کچے تھے؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ عزیز، محبت ہر ایک کا مقدر نہیں بنتی، اور اگر یہ کھو جائے تو بڑے نصیب والوں کو واپس ملتی ہے، ورنہ اکثر لوگ خالی ہاتھوں کی لکیروں میں کھوئی ہوئی محبت کو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ تمہیں تو محبت کو ڈھونڈنا ہی نہیں پڑا۔ دیکھو محبت کتنی مہربان ہے تم پر کہ تمہیں کھوجتی ہوئی تم تک پہنچ گئی۔ اب تم ذرا آنکھیں کھول کر حالات کا جائزہ لو، اس چند ماہ کی اذیت ناک قید سے باہر آ جاؤ۔ دیکھو محبت باہیں کھولے منتظر ہے تمہاری۔ مجھے تمہاری ننن نے سب کچھ بتایا ہے۔ مجھے کہیں کوئی جھول نہیں لگا، اور وہ جھوٹا سا بچہ تو جھوٹ نہیں کہے گا جو ہر وقت کہتا ہے کہ بابا میری مما سے بہت پیار کرتے ہیں۔ 5 سال تم نہیں تھی، مگر وہ تمہاری ہر عادت سے واقف ہے۔ آنکھیں بند کر کے وہ تمہارا ایک نقش بتا سکتا ہے۔ تو یہ ازبر تھا کسی کو جس نے اپنی محبت اس بچے میں منتقل کی؟ عثمان بے تکان بول رہی تھی۔ وہ کیسے ان باتوں پر ایمان لے آتی؟ یہ اتنا آسان تو نہیں تھا۔ گرلز، باتیں کر لی ہیں تو اب مہمانوں سے مل لو۔ اریبہ اندر آئی۔ وہی لوگ آئے ہیں، میڈم اقرا اور ان کے بھائی۔ یہیں لے آؤں میں انہیں؟ اریبہ سنجیدہ تھی۔ عزیز نے اپنے چہرے کو ہاتھوں کے حصار سے نکال کر اسے دیکھا۔
نہیں، میں وہیں جا کر ان سے مل لوں گی، وہ اپنے دگردگو حالت کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھ کر وہ باہر آ گئی۔ میڈم اقرا اور مغیث اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ وہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گئی۔ بہزاد وہیں دیوار کے ساتھ کچھ ٹکائے سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا۔ صبا کے چہرے پر آنے والوں کے لیے ناپسندیدگی رقم تھی، مگر وہ عزیز کے محسن تھے۔ کیسی ہو؟ مغیث کے لہجے میں محبت تھی۔ بہزاد نہیں اس نے بھی پہلو بدلا۔ ٹھیک ہوں، جواب تو دینا تھا۔ اندل، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بتاؤ، کیا تمہارے سابقہ شوہر نے تمہیں ڈرایا دھمکایا؟ مغیث کے استفسار پر بہزاد کا خون کھول گیا۔ نہیں، یہ ایک لفظی جواب بھی اس کے خون میں اٹھتے ابال کو کم نہیں کر سکا۔ اندل، جو کچھ یہ لوگ بتا رہے ہیں وہ سچ ہے کیا؟ میں نے تم پر ٹرسٹ کیا یہی سوچ کر کہ تم اچھے گھرانے کی لڑکی لگتی ہو۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا، تم پر ظلم ہوا ہے، مگر مغیث کہہ رہا ہے کہ تمہاری طلاق ہو چکی ہے، جبکہ بہزاد افریدی کا دعویٰ ہے کہ تم اب بھی ان کی بیوی ہو۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے تم ہی بتا سکتی ہو؟ اقرا میڈم اصلی نرم لہجے میں مخاطب تھی۔ پتہ نہیں، میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ ماضی میرے لیے سوائے اذیت بھری یادوں کے کچھ نہیں۔ اچھے دن، خوبصورت لمحات ان اذیت بھرے دنوں نے نگل لیے۔ اب بس اندھیرے ہیں، میں ان اندھیروں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے، میں نہیں سوچنا چاہتی کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ آپ مجھے آزادی دلوا دیں۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب کو پتھر کر گیا تھا۔ بہزاد آفریدی کو بھی اس کی نگاہ عزت پر تھی، اور وہ کچھ دور بیٹھا سب سے بے نیاز سفید رنگ کی بلی کو بار بار دروازے کے چکر کاٹتے دیکھ رہا تھا۔ عزیز، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، کیا کہہ رہی ہو یہ؟ صبا سب سے پہلے بھڑکی۔ صبا، کچھ مت کہو اسے، بہزاد نے اسے ٹوک دیا۔ بھائی، ایسے کیسے یہ طلاق کی بات کر سکتی ہے؟ اتنا چاہتے ہیں آپ اسے، اور یہ ان لوگوں کے ظلم کی سزا آپ کو دے رہی ہے۔ یہ دیکھو عزیز، اپنی امی کی گناہوں کی معافی میں تم سے مانگتی ہوں، مگر میرے بھائی کا دل مت توڑو۔ صبا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بہزاد نے خفگی سے بہن کو دیکھا۔ صبا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، ان میں کسی تیسرے کی مداخلت پسند نہیں کروں گا۔ اس کی نگاہ مغیث پر تھی۔ آپ نے میری بیوی کو اپنی چھت تلے رکھا، اس احسان کا کوئی بدل نہیں۔ عمر بھر کے لیے آپ نے مجھے مقروض کر لیا، مگر اچھا ہوگا کہ آپ اس سب سے دور رہیں۔ اس نے اقرا میڈم کو تنبیہ کی تھی، وہ بھی ایک زمانہ شناس عورت تھی۔ بہزاد کے لب و لہجے میں چھپی ناگواری ان سے مخفی نہیں رہی۔ میرا کام لڑکیوں کو پناہ دینا ہے، اور انہیں کسی حد تک انصاف دلانے کی بھی کوشش کرتی ہوں۔ یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تبھی طلاق مانگ رہی ہے، اور وہ جو طلاق کے الفاظ سن چکی ہے۔ بہزاد کی پیشانی پر شکن ہو گئی۔ طلاق نہیں ہوئی ہماری، اسے غلط فہمی ہو گئی تھی، سب کچھ واضح کر چکا ہوں میں، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ ایس پی شہریار سے سب پتہ چل چکا ہے ہمیں، آپ کی بیوی رائنا نے اسے قید و بند میں رکھا اور یہ باور کرایا کہ آپ اسے چھوڑ چکے ہیں۔ ضیا نام کے لڑکے کے موبائل سے وہ ریکارڈنگ پولیس کو مل چکی ہے، اور اس کا کچا چٹا بھی کھل چکا ہے۔ وہی نہیں، اور بھی بہت سی فیک ویڈیوز تھیں اس کے پاس۔ خیر، یہ سب ایس پی شہریار سے کنفرم کر لیا تھا ہم نے، مگر پھر بھی اندر کی مرضی ہے کہ وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ عزیز نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اقرا میڈم کے ذرائع و بازسوخ تھے، مطلب بہزاد کی باتوں میں کوئی جھول نہیں۔ اندل، تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، مغیث نے قطعی لہجے میں کہا۔ مغیث سر، پلیز مجھے آپ سے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں وہ مغیث کی مداخلت سے خفت محسوس کرنے لگی۔ دیکھو، یہ شخص اگر تمہیں ہراس کر رہا ہے، او جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ مغیث کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے۔ بہزاد کی دھاڑ پر سب سناٹے میں آ گئے۔ میں نے بہت لحاظ کیا ہے، یہاں تک کہ پولیس اور میڈیا تک بات پہنچنے پر بھی خاموش رہا، مگر میری ہی بیوی کے سامنے میرے سامنے ورغلانے پر قطعی خاموشی نہیں رہوں گا۔ مغیث نے نشست چھوڑ دی۔ میڈم اقرا بھی کھڑی ہو گئی۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، مغیث نے عزیز کو نیا مشورہ دیا۔ اٹھو اور اندر جاؤ تم۔ بہزاد نے اس بار عزیز کو حکم دیا تھا۔ وہ سرد سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ اس کے سرد لہجے میں پتہ نہیں کیا تھا جو اس نے حکم ماننے میں تاخیر نہیں کی۔ میڈم، بہتر ہوگا آپ اپنے بھائی کو سنبھال لیں، آپ کے لحاظ میں نے بہت کچھ نظر انداز کر دیا ہے، مگر بار بار ایسا نہیں ہوگا۔ میڈم اقرا بھی سمجھتی تھی بات اتنی سیدھی نہیں ہے، یوں ہی طلاق کروا لی جائے۔ میں اندل کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتی، اس کی ذمہ داری لی ہے میں نے، میڈم اقرا رسان سے بولی۔ اندل نہیں، نواز عزیز تھے وہ، اور رہی بات ذمہ داری کی تو وہ میری ذمہ داری ہے۔ ابھی وہ ٹراما سے گزر رہی ہے، صورتحال سمجھ چکی ہے، مگر یقین کرنے میں وقت لگے گا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ بتدریج سنبھلے گی۔ یکدم اسے اگر سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی تو وہ ذہن پر پڑنے والے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ کچھ عرصے بعد میں خود اس سے آپ کی بات کروا دوں گا۔ اس نے میڈم اقرا کو مطمئن کر دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ سب بھی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بھائی، وہ مان تو جائے گی نا، کتنی اجنبیت برت رہی ہے وہ سب سے۔ صبا کو فکر تھی، کیوں نہیں مانے گی، ابھی اٹھ کر بھی تو گئی ہے۔ بہزاد بھائی ذرا غصہ دکھائیں، وہ خود مان جائے گی، عثما مزے سے بولی تھی۔ سبھی مسکرا دی۔ مان جائے گی، تم فکر مت کرو، اسے صبا کو تسلی دی۔ چلے جانے سے پہلے اس سے مل لیں۔ صبا، اریبہ اور زوبیہ کمرے میں آ گئی۔ وہ ہاتھ گود میں رکھے گمسم سی بیٹھی تھی، لب بستہ، بالکل ویران چہرے کے ساتھ۔ عزیز، کیوں خود کو سزا دے رہی ہو؟ اس خوشی کو محسوس کرو جو برسوں بعد تمہارے در پر آئی ہے۔ ایزر کو تمہاری اور بھائی دونوں کی ضرورت ہے، کم از کم اس کے لیے ہی دل سے طلاق کا خیال نکال دو۔ صبا پھر ملائمت سے سمجھانے لگی۔
صبا بھی میں نے سب کچھ قبول کر لیا تھا اور اب لگتا ہے وہی سچ ہے۔ اس نے بے بسی سے ہاتھ مسلے۔ سچ تو باس کی محبت ہے جس کے ہم سب گواہ ہیں، باقی تو ساری باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اریبہ نے دو ٹوک بات کی۔ ہم جا رہے ہیں مگر وہاں تمہارا انتظار کریں گے، تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے۔ صبا نے اس کا گال سہلایا۔ کچھ دیر بعد گھر میں وہ تینوں رہ گئے تھے۔ عزت باپ کے پاس تھا، وہ تنہا بیٹھے بیٹھے اکتا گئی تو باہر آ گئی۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے، بھوک لگی ہے؟ بہزاد نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ عزت اب سفید بلی کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھ کر بیٹھا تھا۔ نہیں، میں عزت کو دیکھنے آئی تھی، وہ جھجکتی ہوئی بولی۔ میں نے ہی کہا ہے کہ تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے عزت کے نزدیک آ گئی۔ تم نے کھانا کھایا؟ عزت کے پاس نیچے زمین پر بیٹھتے ہوئے اسے محبت سے پوچھا۔ جی مما، صبا پھپھو کھلا کر گئی ہیں، وہ بلی کو دیکھتے ہوئے بولا جو خالی پیالہ چھوڑ کر اب جا رہی تھی۔ چلو ہم باتیں کرتے ہیں۔ وہ عزت کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ بہزاد نے مداخلت نہیں کی مگر عزیز کا اپنا دھیان اس کی طرف تھا۔ مما، ہم کب گھر جائیں گے؟ عزت شاید اب گھر کے لیے اداس ہو رہا تھا۔ آپ کو یہاں اچھا نہیں لگتا؟ اسے علم تھا یہاں وہ ساری سہولتیں نہیں جن کا عزت عادی تھا۔ یہاں آپ ہیں اس لیے بہت اچھا لگتا ہے، مگر وہاں جب آپ بھی ساتھ چلیں گی تو اس سے بھی زیادہ اچھا لگے گا۔ ہمارا اتنا بڑا روم ہے اور وہاں ہر جگہ آپ کی بہت ساری تصویریں ہیں۔ میری کیٹ بھی ہے، بابا نے بتایا تھا اس کا نام آپ نے رکھا تھا اور وہ تب بہت چھوٹی تھی۔ اس نے حیرت سے سنا۔ اس کا بچہ کس قدر سلجھا ہوا، کس قدر سمجھداری سے بات کر رہا تھا۔ مما، پھر ہم دوسرے گھر بھی جائیں گے جہاں آپ اور بابا رہتے تھے۔ اس نے اپنی پیشانی کو سہلایا اور بہزاد آفریدی کی محبت میں دست و پا کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ عزیز کے چار جانب محبت کا خود رو جنگل اگ آیا تھا۔ سفید پھولوں والے قد آور درخت تھے جن کی شاخوں پر امید کے جگنو جگمگا رہے تھے، بس ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی، وہ جگنو اس کی ہتھیلیوں کو بھی روشن کرتے تھے۔ رات کا کھانا عظمیٰ لے آئی تھی۔ عزیز کے لیے پرہیزی کھانا تھا، جبکہ بہزاد کے لیے آلو پالک کی سبزی، عزت کے لیے نوڈلز۔ عزیز ممنون ہو گئی۔ حیرت تو بہزاد پر ہوئی تھی جو سادہ سا کھانا بھی شوق سے کھا رہا تھا۔ وہ عظمیٰ کی فیملی سے بھی مل چکا تھا، اس کا بھائی خاصا متاثر ہوا تھا بہزاد سے مل کر۔ امی بہت خوش ہوئی تھی۔ عزیز اس کے بھائی کی وجہ سے اس کے گھر نہیں جاتی تھی، اگرچہ حمزہ غصے کا تیز اور بے حد کام آمیز تھا۔ عزیز نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، وہ بھی سلام سے زیادہ مخاطب نہیں ہوا۔ عظمیٰ البتہ بھائی سے اکثر مختلف، بہت چرب زبان تھی بہزاد کا۔ اس نے پورا انٹرویو لے لیا۔ یہ بہت میزتی ہے، کبھی بتایا نہیں کہ آپ سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ عزیز نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ویسے تو اس نے اپنا اصل نام تک نہیں بتایا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ایسی صورت پر تو بندہ قتل معاف کر دیتا ہے، یہ ذرا سی بے اعتباری تو معنی ہی نہیں رکھتی۔ ویسے مجھے بہت گلہ ہے تم سے۔ بہزاد کے سامنے اس عزت افزائی پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ چلو چھوڑو، چلتی ہوں میں، ویسے بھی بہزاد بھائی کے سامنے تو کچھ کہوں گی نہیں، وہ شرارت سے بولی۔ کھانا بہت اچھا تھا۔ بہزاد کی تعریف کرنے پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ بس سادہ سا کھانا تھا، میں نے بھائی سے کہا بھی تھا کہ گوشت لے آئے، مگر پھر گیس جانے کا مسئلہ تھا، جلدی جلدی میں یہی بن سکا۔ عظمیٰ نے وضاحت پیش کی۔ مجھے گھر کا سادہ کھانا ہی پسند ہے، اپنی دوست سے پوچھ لو، بہزاد نے عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر اس کا دل بلا وجہ ہی گھبرانے لگا۔ وہ اس سے براہ راست بات کرنے کے خیال سے پریشان ہو رہی تھی، اس کے مخاطب کرنے سے چونک گئی۔ اسے تو بس رہنے ہی دیں۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے تو کہنے لگی مجھے نہیں پتا۔ بہزاد نے اس پر ایک شفقہ کناں نظر ڈالی، وہ سر جھکا گئی۔ عظمیٰ چلی گئی، رات سر پر آ گئی تھی، وہ اس کی موجودگی سے قائب تھی مگر کچھ کہنے سے گریز برت رہی تھی۔ مما، میں بابا کے پاس چلا جاؤں؟ وہ کب سے تنہا ہی بول رہا تھا، ماں کو خاموش دیکھ کر استفسار کیا۔ کیوں، آپ میرے پاس نہیں سوئیں گے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ مما، بات ہی نہیں کر رہی مجھ سے، اور مجھے اب نیند بھی نہیں آ رہی، مجھے اپنا اسکول اور گھر یاد آ رہا ہے۔ عزت اداس تھا، اس نے بے ساختہ اسے سینے سے لگایا۔ میرا بچہ بور ہو گیا ہے مما کے ساتھ، اس نے اپنی ذہنی کیفیت کے مطابق سوال کیا۔ مما، میں بابا کے پاس جاؤں؟ مشکل سوال کا جواب عزت کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ مما کا بجھا بجھا انداز پریشان کر رہا تھا۔ اس نے بازو کھول دیے تھے، وہ اس کے گال کو چومتا۔ آئی لو یو سو مچ مما کہہ کر باہر بھاگ گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرے بچے کے پاس میری یاد کا کوئی حوالہ نہیں، وہ مجھے اس لیے جانتا ہے کیونکہ بہزاد نے اسے میرے متعلق بتا رکھا تھا، اور اگر نہیں بتایا ہوتا تو وہ کچھ نہ جانتا۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی، اس کی سوچیں تکلیف دہ تھیں، اور وہ خود ہی خود کو ان تکلیف دہ سوچوں سے کوئی سزا دے رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ دراصل یہ رویہ کسی اور کے لیے باعث اذیت ہے۔